وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ سابقہ رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے کیسے اپنی قوم کو متوجہ کیا اور ان کو دلائل دیے توحید کے۔ وہ چاند کی عبادت کرتے تھے یا سورج کی کرتے تھے یا ستاروں کی کرتے تھے، تو ایک ایک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا اور فرمایا کہ یہ تو ڈوبنے والے ہیں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ وہ ہماری دی ہوئی حجت اور دلیل تھی، آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، علی قومہ، ان کے قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ عزت اور مرتبہ عطا فرمایا کہ مشرکین مکہ بھی ان کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی ملت اور ان کے دین پر ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اس کا ہر کام مبنی بر حکمت ہوتا ہے اور اس کو ہر بات کا علم ہے۔ آگے تقریباً یہ مکمل رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کا ان حضرات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ حیران ہو رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، تو ان کو اصل میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلے نبی نہیں ہے، بلکہ متعدد انبیاء کرام آپ علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ہیں، اور بہت ساروں کا تذکرہ وہ آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہے اور ان کے نام آپ لوگ جانتے ہو۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک خاندان کا گویا کہ انتخاب کر لیا کہ اس خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے۔ یہ بھی اس کی حکمت ہے، کیونکہ اگر مختلف خاندانوں سے آتے تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا انتخاب کیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے متعدد انبیاء کرام ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بہرحال شاہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے ہدایت عطا کی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور انہی کی اولاد میں سے تھے داؤد اور سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والے یعنی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وزکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی یعنی ان کو نبی بنایا، اور یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو، کل من الصالحین، یہ تمام حضرات نیکوکاروں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے۔ وہ اسماعیل، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا، والیسع، اور یسع علیہ السلام کو، اور یونس علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان تمام حضرات کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادوں میں سے بھی ہم نے نبی بھیجے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ،
اور ان کی اولاد میں سے بھی بھیجے، و اخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے نبی بنایا، یعنی کہ ایسے بھی تھے کہ بھائی نبی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، اسی طرح چچا زاد، ماموں زاد، یہ بھی انبیاء کرام ہوئے ہیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان تمام شخصیات کو، حضرات کو ہم نے چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان حضرات کو اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی دی تھی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں یہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو اعمال، نیک اعمال ان حضرات نے کیے تھے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک ایسا ملعون عمل ہے کہ اگر کسی نبی سے بھی ہو جاتا تو ان کو بھی معافی نہ ملتی، لہذا متوجہ کیے جا رہے ہیں مشرکین مکہ کو کہ تم لوگ اگر شرک کرو گے تو تم لوگ سزا سے کیسے بچ سکتے ہو، تم بھی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ حضرات تھے جن کو ہم نے کتاب بھی دی، والحکمہ، حکمت بھی دی، والنبوہ، نبوت بھی دی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، پھر اگر یہ لوگ انکار کریں گے اس ہدایت کا، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قرآن دیا ہے، ہدایت دی ہے، اگر اہل مکہ ان کا انکار کریں گے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ایک ایسی قوم مقرر کر دی ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو اس ہدایت کا، اس شریعت کا انکار نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی اہل مدینہ کا انتخاب فرما لیا اور اوس اور خزرج کو منتخب فرما دیا، مقرر کر دیا، اور ان حضرات نے اطاعت کی، اور اسی طرح قیامت تک جو امت آپ علیہ السلام کو ماننے والی ہوگی ان کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا۔ تو گویا کہ یہ اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ ناقدری کرو گے تو ہم نے ایسی قوم پہلے سے مقرر کر دی ہے کہ قیامت تک وہ ہمارے نبی کو مانتے رہیں گے اور ان کی شریعت اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپناتے رہیں گے، اگر تم نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ جن انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ تمام حضرات تھے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے، کیونکہ پہلے بھی بارہا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام کی جو اصولی تعلیمات ہوتی ہیں وہ مشترک ہیں، البتہ فروعی اور جزوی جو احکام ہوتے تھے وہ ہر زمانے میں مختلف ہوتے تھے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباع کیجیے، یعنی جو اصول ان کو دیے تھے وہی اصول آپ کو دیے۔ اور فروعی مسائل میں بھی، جن فروعی مسائل میں سابقہ انبیاء کرام کی جو فروعی مسائل تھے اور اس شریعت کے اندر ان کو منع کر دیا گیا اور ان کے مقابلے میں الگ سے کچھ احکام دے دیے گئے تو ان کو تو اپنایا گیا ہے، لیکن جن فروعی مسائل کا انکار نہیں کیا گیا تو ان فروعی مسائل کو سابقہ شریعتوں کے اندر جو نازل ہوئے تھے اس شریعت کے اندر بھی باقی رکھا گیا، لہذا انہی میں سے مرتد کی سزا بھی ہے، رجم والی سزا بھی ہے، یہ سابقہ شریعتوں کے اندر احکام آئے ہیں، یہ قرآن کریم کے اندر تو یہ سزائیں مذکور نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کا انکار نہیں کیا گیا، رد نہیں کیا گیا، لہذا ان کو باقی رکھا گیا۔ تو اس شریعت کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو سابقہ انبیاء کرام کی شریعت کا حصہ رہا تھا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور آخر میں وہی اعلان کروایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے کروایا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر، میں ان احکام کے پہنچانے پر تم سے کچھ بھی اجر اور بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، جو کان دھرے گا متوجہ ہوگا اس کو یہ نصیحت فائدہ دے گی، اور جو متوجہ نہیں ہوگا اس کو یہ نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔